اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا بیان ہے جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔ دوستو، یہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا ان چیزوں پہ ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ بیانوں میں گزر رہا ہے کہ فرشتوں پر ایمان، یعنی یہ حق ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے، قیامت کے دن پر ایمان کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور موت پر ایمان، اور جنت اور جہنم پر ایمان، اور شفاعت پر ایمان۔ ہم مسلمان ہیں دوستو، ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارے دل میں یہ ایمان بالکل پختہ ہونا چاہیے کہ جنت اور جہنم ہے، عذاب ہے، قبر کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، پولیس ورات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کی شفاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب نے حاضر ہونا ہے۔ تو ہمارا آج کا جو بیان ہے وہ جنت اور جہنم کے بارے میں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضور نے ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرمایا کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے پاس چلا گیا اور ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے لگ گیا۔ پھر مجھے وہ حالت یاد آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہماری تھی کہ ہم دنیا بھولے ہوئے تھے اور جنت اور جہنم آنکھوں کے سامنے تھی، اور اب وہ نہ رہی تھی۔ یہ سوچ کر میں باہر نکلا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے۔ میں نے کہا، اے ابو بکر، میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں کہ گویا ہم دونوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے باہر آ جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو ہم جنت جہنم سب بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ساری بات ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، تمہاری جو حالت میرے پاس ہوتی ہے وہی اگر گھر والوں کے پاس جا کر بھی رہے تو فرشتے تم سے بستروں پر اور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں گے۔ لیکن حنظلہ، بات یہ ہے کہ گاہے گاہے، یعنی انسان ہے، تم اپنے بچوں کے ساتھ جو مجلس کرتے ہو وہ بھی جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزاری، اور صبح ہم حضور کی خدمت میں گئے۔ آپ نے فرمایا، آج رات مجھے خواب میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی تابعدار امتیں دکھائی گئی۔ ایک ایک نبی میرے پاس سے گزرتا تھا، کوئی نبی ایک جماعت میں ہوتا، کسی کے ساتھ 3 آدمی ہوتے، کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضرت قتادہ نے یہ آیت پڑھی، الیس منکم رجل رشید، ترجمہ، کیا تم میں کوئی بھی معقول آدمی اور بلا مانس نہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر میرے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ بن عمران اور ان کے تابعدار امتی ہے۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، میری امت کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی دائیں طرف ٹیلوں میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اپنی بائیں طرف آسمان کے کنارے میں دیکھو۔ میں نے وہاں دیکھا تو بہت سے آدمیوں کے چہرے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا، اے میرے رب، میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
ان کے ساتھ 70,000 اور بھی ہے جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر قبیلہ بنو اسد کے حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری تھے، وہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ سے میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے ان میں شامل فرما دے۔ پھر ایک آدمی آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دعا میں عکاشہ تم سبقت سے لے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، اگر تم 70,000 والوں میں سے ہو سکتے ہو تو ان میں سے ضرور ہو جاؤ، اگر یہ نہ ہو سکے تو تم ٹھیلوں والوں میں سے ہو جاؤ، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ان میں سے ہو جاؤ جن کو میں نے آسمان کے کنارے میں دیکھا تھا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے آدمی دیکھے ہیں جن کے حالات ان 3 قسم کے انسانوں کے خلاف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتھا حصہ ہوں گے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا تہائی حصہ ہوں گے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں آدھے ہوں گے۔ ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین، سورہ واقعہ، جس کا ترجمہ ہے اصحاب الیمین کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں ہوگا اور ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون ہیں؟ ہم نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو علاج کے لیے جسم پر داغ نہیں لگائیں گے اور کبھی منتر نہیں پڑھیں گے اور نہ کبھی بدفعلی لیں گے اور اپنے رب پر توکل کریں گے۔ حضرت سلیم بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے بڑا نفع پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا، بیری کا درخت، کیونکہ اس میں تکلیف دہ کانٹے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخدود؟ ترجمہ، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے دور کر دیے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ پل لگا دیا ہے۔ اس درخت میں ایسے پل لگیں گے کہ ہر پل میں 72 قسم کے ذائقے ہوں گے اور ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد سلیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر سنا ہے کہ میرے خیال میں اس سے زیادہ کانٹے والا درخت اور کوئی نہیں ہوگا، یعنی ببول کا درخت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر کانٹے کی جگہ بھرے ہوئے گوشت والے بکرے کی خصیہ کے برابر پل لگا دیں گے اور اس پل میں 70 قسم کے ذائقے ہوں گے، ہر ذائقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ حضرت عتبہ بن عبد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
حوض کے بارے میں پوچھا اور جنت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا کیا اس میں پھل بھی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اس میں ایک درخت ہے جسے طوبا کہا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور چیز کا بھی ذکر فرمایا، لیکن مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی۔ اس دیہاتی نے کہا ہمارے علاقے کے کس درخت کے مشابہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے علاقے کے کسی درخت کے مشابہ نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم شام گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شام کے ایک درخت کے مشابہ ہے جس کو اخروٹ کہا جاتا ہے، ایک تنے پر اگتا ہے اور اس کی اوپر والی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیاہ سفید داغوں والا کوا بغیر رکے 1 مہینہ مسلسل اڑ کر جتنا فاصلہ طے کرتا ہے وہ گچھا اس فاصلے کے برابر ہوگا۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اس درخت کی جڑ کتنی موٹی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر والوں کے اونٹوں میں سے ایک جوان اونٹ چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے، اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ جائے، پھر بھی وہ اس کی جڑ کا ایک چکر نہیں لگا سکے گا۔ پھر اس دیہاتی نے پوچھا کیا جنت میں انگور ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے پوچھا انگور کا دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کیا تیرے باپ نے کبھی اپنی بکریوں میں سے بڑا بکرا ذبح کیا ہے؟ اس نے کہا جی کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے اس کی کال اتار کر تیری ماں کو دے دی ہو اور اس سے کہا ہو کہ اس کال کا ہمارے لیے ڈول بنا دے۔ اس دیہاتی نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دانہ اس ڈول کے برابر ہوگا۔ پھر دیہاتی نے کہا جب وہ دانہ ڈول کے برابر ہوگا تو پھر ایک دانے سے میرا اور میرے گھر والوں کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، بلکہ تیرے سارے خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حبشہ کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کو شکل و صورت، رنگ اور نبوت کی وجہ سے ہم پر فضیلت حاصل ہے، ذرا یہ بتائے کہ اگر میں ان چیزوں پر ایمان لے آؤں جن پر آپ ایمان لائے ہیں اور وہ تمام عمل کروں جو آپ کر رہے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل ضرور، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کالے حبشی کی سفیدی جنت میں 1000 سال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، اور جو سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اس پر ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد ہم کیسے ہلاک ہوں گے؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی اتنے اعمال لے کر آئے گا کہ اگر وہ اعمال کسی پہاڑ پر رکھ دیے جائے تو پہاڑ کو باری لگنے لگے، پھر ان اعمال کے مقابلے میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی اور وہ ان سارے اعمال کو ختم کرنے کے قریب ہوں گے۔ البتہ اگر اللہ سے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو اس کے اعمال بچ سکیں گے۔ اور جب یہ صورت حل اتی علی الانسان حین من الدہر سے لے کر ملکن کبیرن تک نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذکرہ نہ تھا، یعنی انسان نہ تھا بلکہ نطفہ تھا،
تو اس حبشی نے کہا میری آنکھیں بھی وہ سب کچھ جنت میں دیکھیں گی جو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر خوشی کے مارے وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ اس کی جان نکل گئی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتار رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ جب حضور اس سورت میں جنت کی نعمتوں کے ذکر پر پہنچے تو اس نے ایک لمبا سانس زور سے لیا اور اس کی جان نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے شوق نے تمہارے ساتھی اور بھائی کی جان لے لی۔ حضرت ابو مطر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لؤلؤ نے زخمی کیا تو میں ان کے پاس گیا، وہ رو رہے تھے۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا میں آسمان کے فیصلے کی وجہ سے رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنت میں لے جائے یا جہنم میں۔ میں نے ان سے کہا آپ کو جنت کی بشارت ہو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار دفعہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہے اور دونوں بہت عمدہ آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے علی کیا تم میرے جنتی ہونے کے گواہ ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اور اے حسن تم اپنے باپ کے گواہ رہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جنت والوں میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد کے باب میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنی ایک ضیافت کے موقع پر فرمایا کہ ہمیں تو یہ کھانا مل گیا، لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی، ان کو کیا ملے گا؟ حضرت عمر بن ولید نے کہا انہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں ڈبڈبا آئی اور فرمایا اگر ہمارے حصے میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائے تو وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لی۔ حضرت مصعب بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میرے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نکل رہی تھی، ان کا سر میری گود میں تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے میرے بیٹے کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کہا مت روئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے کبھی عذاب نہیں دیں گے اور میں یقیناً جنت والوں میں سے ہوں، اور مومن بندے جب تک اللہ کے لیے عمل کریں گے اللہ ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اور کفار کی نیکیوں کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور مومنین کے وہ عمل جو انہوں نے اللہ کے لیے کیے تھے جب وہ ختم ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا جس کے لیے عمل کیا تھا ہر ایک اس کا ثواب بھی اسی سے لے لے۔ حضرت ابن شماسہ مہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن عاص کی خدمت میں گئے اور ان کی جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف پھیر لیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ ان کا بیٹا انہیں کہتا رہا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت نہیں دی؟ لیکن وہ دیوار کی طرف منہ کر کے روتے رہے۔ پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا تم جو میرے فضائل شمار کر رہے ہو ان سب سے افضل تو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ہے، لیکن میری زندگی کے 3 دور ہے،
پہلا دور تو وہ ہے کہ مجھے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قابو پا کر قتل کر دینے سے زیادہ محبوب اور کوئی کام نہیں تھا۔ اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں جہنم والوں میں سے ہوتا۔ پھر اللہ نے میرے دل میں اسلام کی حقانیت ڈال دی اور میں بیعت ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنا دایاں ہاتھ بڑھائے تاکہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضور نے اپنا دست مبارک بڑھا دیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ حضور نے فرمایا اے عمرو، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا میں کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اے عمرو، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام اپنے سے پہلے کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور ہجرت کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اور پھر میرا یہ حال ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں تھا، اور میری نگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اور کوئی عظمت والا نہیں تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو میں بیان نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر میں اس حال پر مرتا تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت والوں میں سے ہوتا۔ اس کے بعد ہمیں بہت سے کام کرنے پڑے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کاموں کے کرنے کے بعد اب میرا کیا حال ہوگا، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت جائے اور نہ آگ، اور جب تم مجھے دفن کرو تو میرے اوپر اچھی طرح مٹی ڈالنا، اور دفن کر کے میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تم لوگوں کے قریب ہونے سے مجھے انس رہے گا، یہاں تک کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن شماسہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ ان سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ان کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے ان سے کہا آپ نے تو توخیر کا زمانہ گزارا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ انہیں یاد کرانے لگے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے شام میں بڑی فتوحات حاصل کی ہے۔ حضرت عمرو نے فرمایا تم نے ان سب سے افضل چیز کو تو چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔